نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا مرضت فهو يشفين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ میری طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ فوت ہونے کے وقت کی بات کر رہی ہیں، جب آپ کی وفات ہوئی۔ یقول، آپ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، والحقنی بالرفیق، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ساتھیوں میں سے ہی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی دعا کی۔ بات یہ ہے کہ کوئی چیز حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی درجے یا کسی بھی مقام یا کسی بھی پہچان تک پہنچنے کے لیے عمل اور کوشش کے علاوہ دعا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان کے بعد ایک دعا کرتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ، جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور خاص فضیلت عطا فرما، والفضیلہ، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی، یعنی جو اس طرح کی دعا کرے گا۔ اب یہ وسیلہ تو آپ کو مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں شفاعت نصیب ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے ہوں تو موت کی آرزو کی ممانعت نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو عنوان کے آخر میں جو لائے ہیں بیان کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ موت کی آرزو اس وقت منع ہے جب موت کے اثرات سامنے نہ آئے۔ یعنی انسان اچھی بلی زندگی بسر کر رہا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی تکلیف آ جاتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس وقت کہنا چاہیے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو منع ہے کہ انسان موت مانگے زندگی میں، لیکن جب بالکل مرنے کے قریب ہے تو اس وقت اگر کوئی ایسی تمنا کرے کہ مجھے علیین میں جگہ دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، تو یہ دعا جو ہے یہ اس میں نہیں آتی جو تکلیف کے وقت موت مانگنے والی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ نے عرض کیا، بے شک موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بات یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں عزت و اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے ہاں ملنے والی سزا کا بتایا جاتا ہے، تو جو چیز اس کے آگے ہے وہ اسے انتہائی ناگوار گزرتی کہ اب تو آئی شامت، اس لیے وہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مسلم کی روایت میں ہے، جب آنکھیں پھٹ جائیں موت کے وقت، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو نگاہ پھر جاتی، انسانوں سے نگاہ نہیں ملاتا، اس کی نگاہ پلٹ جاتی، اور سینے میں دم گھٹنے لگے، سانس اکھڑنے لگے،
اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں اکڑ جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں، بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اس وقت اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اس وقت کیا نظر آ جاتا ہے انسان کو؟ فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور ان کا معاملہ نظر آ جاتا ہے، تو اس کو شوق لگ جاتا ہے کہ بس اب میری روح جلدی نکلے تو میں فوراً جاؤں اللہ کے پاس. تو یہ اس وقت کی دعا یا تمنا یا خواہش موت کی، یہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں جیتے جی انسان کو کوئی مشکل آئی اور وہ سوئسائڈ کرنے کی سوچے یا یہ کہ مرنے کی باتیں کرے. ان دونوں میں فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اسے اس کے رہنے کی جگہ نہ دکھا دی جاتی ہو، پھر اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے. تو جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے. پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یعنی جو چوائس آپ کو دی گئی تھی اس میں سے آپ نے رفیق اعلیٰ کو چوز کیا. اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی وہ یہی